تمام صاحبان وہاں بھی تشریف لے جائیں۔ آج 4 محرم ہے، جلوس علم ٹھیک 4 بجے، اس محرم کا پہلا جلوس ٹھیک 4 بجے حاجی سید اختر حسین نمبردار مرحوم کے مکان سے برآمد ہوگا۔ تمام نوحہ خان، مرثیہ خان، ماتم داران، عزاداران امام حسین علیہ السلام سے شرکت کی اپیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، عزاداری بڑی عظیم عبادت ہے، بڑی عظیم عبادت ہے جس میں میں اور آپ شامل ہیں، مگر وہ جلوس جو گلیوں میں حسین حسین کی صدا دے کر لوگوں کو بتاتے ہیں حسین کل بھی حق تھا آج بھی حق ہے، یہ سنت ہے۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، یہ علی کی بیٹی کی سنت ہے۔ بی بی نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام گلی و بازار میں بتایا تھا۔ یہ اس بی بی کی نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس بی بی نے حسین کو زندہ کر رکھا تھا اور حسین زندہ باد کے نعرے لگوائے تھے۔ یہ حسین بھی، ہم بھی حسین کی بی بی کی سنت پہ عمل کریں، گلی و بازار میں حسین زندہ باد کے نعرے لگائیں۔ تو لہٰذا آپ حضرات سے اپیل ہے تمام صاحبان جلوس میں شرکت کریں، ننگے پاؤں آئیں، کوشش کریں۔ یہ بھی ایک نماز ہے، عبادت ہے، جوتوں کے ساتھ نماز ہے، تو مہربانی کریں گے تمام صاحبان شرکت فرمائیں۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب علامہ برادر بزرگ آفتاب علماء مفکر اسلام علامہ سید عاقل رضا زیدی صاحب سے۔ عمر سے چل عمیر تک، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بشر سے چل بشیر تک۔ بڑے بڑے یہ کہہ گئے، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اور اس سے بڑھ کر جیت کیا، اور اس سے بڑھ کر جیت کیا، تو جو اخلیق ہے، اور اس سے بڑھ کر جیت کیا، یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے۔ بابا دے بلند السلام علی من کانا نبی و آدم بین الماء والطین والبیت طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ صلوات باوجود پروردگار عالم ہم سب کا اس فرش اللہ پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، بانی مجلس کے مولا دلی مقاصد پورے فرمائے، اس بڑے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، غزنفر صاحب کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ محترم
ابی عزت صاحب کو اس ذکر کا صدقہ شفا کاملہ عطا فرما. عزاداری سید الشہداء دنیا کی جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے، پالن تو سب کے خود حفاظت فرما. ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جلب فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما. ایک صلوات اتنی بلند بھیجیں جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرما. لا یملکون الشفاعت، نہیں ہے کوئی مالک کی شفاعت الا مگر وہ ہیں من اتخذ عند الرحمن عہدا، جنہوں نے رحمان سے وعدہ لیا ہے. وہ ہستیاں ایسی باکمال کہ جنہوں نے توحید کے عہدے کو توحید سے لیا. چونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مالک کی شفاعت کوئی نہیں. جب کوئی نہیں ہے اور پھر ہے لطف جی، پہلے کہہ رہا کوئی نہیں، پھر کہہ رہا ہے. تو کچھ ہستیاں ایسی کہ جنہوں نے شفاعت کا اختیار لیا. اور پھر لطف کی بات یہ ہے، جیسا پہلا جملہ کہہ رہا ہوں قاسم ایاز کا، لطف کی بات یہ ہے کہ وہ ہستیاں محمد و آل محمد ہیں جنہوں نے اللہ سے شفاعت کا اختیار لیا. اور کتنے کریم ہیں یہ 14 کہ شفاعت کا اختیار لے کر خود نہیں رکھا، اپنے حقداروں کو بانٹ دیا. تھوڑا سا میرے ساتھ دیجیے گا. آج کے جو دن آپ کی اس بارگاہ میں منایا جاتا ہے، مجھے قاسم بھائی نے بتلایا، میں اپنے موضوع میں رہتے ہوئے آپ کو اسی ہستی کے بارے میں چند باتیں بتلانا چاہتا ہوں. موضوع میرا شفاعت. اللہ کے سفیر کو حسین کہتے ہیں. بہت مہربانی. میں نے کوئی نہیں، آپ سنتے اچھا ہے، تو اگر آپ نے بلایا ہے تو میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے باتیں وہ کروں کہ جو آپ کے دل میں اتری. بھائی، اللہ کے سفیر کو حسین کہتے ہیں. حسین کے سفیر کو مسلم کہتے ہیں. جو چاہوں گا اللہ کے سفیر کو حسین کہتے ہیں، اور سلطان کربلا کے سفیر کو مسلم کہتے ہیں. سفیر عربی میں کہتے ہیں چہرے سے نقاب ہٹانے والے کو. بولیں گے تو لطف آئے گا، بولیں گے تو لطف آئے گا. سفیر عربی میں کہتے ہیں چہرے سے نقاب ہٹانے والے کو. بلکہ جملہ بدل کے کہوں، سفیر کا چہرہ بتاتا ہے کہ اس کا امیر کیسا ہے. توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا. اگر پہلے سن رکھا ہو تو نہ بولیے گا. پہلی بار اس انداز میں سماعت کریں تو پھر میرا حق نہ رکھیے گا. سفیر کا چہرہ بتاتا کہ اس کا امیر کیسا ہوگا. ایک مثال دیتا ہوں. جناب جعفر طیار
रसूल के सफीर बन के हब्श गए नजाशी के पास, तो चेहरे पे नकाब थी, नजाशी तख्त पे था, जाफर तैयार खड़े थे। नजाशी ने कहा कौन हो? कि मैं अपने नबी का सफीर बन के आया हूं और तुम्हें दावत हक देना चाहता हूं। मुझे खबर नहीं है कि लैया वाले इस जुमले को सुबह सुबह किस अंदाज में वसूल करेंगे। जब कहना कि दावत हक देने आया हूं, तो जनाब जाफर तैयार के चेहरे पे शक्ल जैसा नकाब थी। नजाशी ने कहा बात में करूंगा, पहले चेहरे से नकाब हटा, अपना चेहरा दिखा, फिर बात कर। जनाब जाफर तैयार ने जैसे ही नकाब हटाया, नजाशी ने चेहरा देखा, अपनी जगह से खड़ा हो गया। जाफर तैयार कहते मेरा चेहरा देख लिया तो अब मैं तुझे दावत हक दूं? नजाशी का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तू पैगाम लाया है वो हक का पैगाम है। जाफर तैयार कहते अभी तो मैंने बतलाया ही नहीं कि मैं पैगाम क्या लाया हूं, तुझे कैसे पता चला? उसने कहा तेरा चेहरा बता रहा है, जिसका सफीर ऐसा है उसका अमीर कैसा है। बहुत शुक्रिया। जिसका सफीर है इसका, यानी सफीर का चेहरा बतलाता है। कैसे मैं जुमला कह दूं? सफीर का चेहरा बतलाता है कि उसका अमीर कैसा है। जाफर तैयार के चेहरे ने बतलाया कि मुस्तफा कौन है। सफीर आप समझे आइएगा, जनाबे मुस्लिम के चेहरे ने बताया कि हुसैन क्या है, हुसैन के चेहरे ने बताया कि वो क्या है। मौला आपको सलामत रखे। आले मोहम्मद अबीजर साहब समेत जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए। हैदरी मजलिस अपनी एक रूहानियत के मकाम पर है। मैं पहले अर्ज कर रहा हूं, देखिए मैं भी 4-5 जगह पढ़ रहा हूं, हर जगह मोमिनीन की तादाद आती, लेकिन याद रखिए जो सुबह सूरज निकलने के ठीक 1 घंटे डेढ़ के बाद मजलिस हुसैन में आ जाए, वो दर हकीकत सुबह सुबह अपनी खिलकत का हक अदा करने आता। बोलिए, मगर ना आप भी कहेंगे जनाब दिन में भी मजालिस होंगी, जलूस के इतने ऐलान हो गए, इतने नियाजों के ऐलान हो गए, तो अगर आप आए हैं बारगाह में तो आप भी खालिसन मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम की है। जब आए हैं तो फिर लुत्फ लीजिएगा। जैसा दूसरा जुमला कहूं, सफीर कहते हैं कि जिसमें इंसान अपना अक्स देखे। थकेगा नहीं, अब अच्छा सुनते हैं। जिसमें इंसान अपना अक्स, अल्लाह ने जब चाहा कि मैं देखूं कि मैं क्या हूं, उसने 14 को आईना बनाया। हुसैन ने चाहा कि मैं अपने आप को देखूं, उसने मुस्लिम को आईना बनाया। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो मेरा अपना बड़ा दिल है, यकीन कीजिए, चूंकि लुत्फ आएगा भी आपको जब मैंने आज का इंशाल्लाह नतीजा देना है। मौला के मदरगाह है, आप मेरा साथ दीजिएगा। मौला ये चेहरे आजादारी में इसी तरह शादो आबाद रहे। कज़्म सफीर भी था हुसैन अलैहिस्सलाम, किसे? जनाबे मुस्लिम को। नाम जनाबे मुस्लिम की आमद से बहुत अरसा पहले खुद रसूल ने रखा। रसूल का फरमान सुनाओ, सुनो। सरकार ने फरमाया इन्नी अहब्बु लका उबैन, फरमाया मैं अकील से 2 वजह से मोहब्बत करता हूं। किसे? अकील से। कौन सी? पहली मोहब्बत यह कि मेरे चचा प्यार करते थे, ये बात है, और दूसरी वजह यह है कि इसकी सुल्ब में मेरे बेटे हुसैन का नासिर होगा, नाम मुस्लिम है।
جاگے گا میرے ساتھ دیجیے گا. تو اب وہ اتنی بات ہے، موضوع ذہن میں رہے. شفا کیا سب لوگ سمجھے گا، مولا آپ کو سلامت رکھے. جناب مسلم نقیب جب ابن زیاد کے دربار میں آئے، زنجیروں میں قید ہے، لطف لیجیے، مگر چہرہ ایسے. میں نے جو کہنا تھا وہ تو میں نے کہہ دیا، بولنا تو آپ کو ہے، چونکہ مجھے ابھی آپ کو تھوڑا اور آگے لے کے جانا ہے، اس لیے میں تشریح میں زیادہ نہیں جا رہا، اور میں چاہتا ہوں کہ بات جلدی سے آپ تک پہنچا دوں. آئے اور آتے ساتھ کیا روک اور دبدبا ہے اس ہاشمی کا. کبھی دائیں دیکھا، کبھی بائیں دیکھا، آسمان کی نظر. ابن زیاد کو غصہ آیا کہ میرے دربار میں آیا اور مجھے سلام نہیں کیا. آپ سے پہلے میں نے عرض کیا ہے، سارا دن مجلس ہوتی ہے، مولا سب کو آباد و شاد رکھے، آپ روز سنتے ہیں. اگر یہ بات پہلے سن رکھی ہو تو مت بولیے گا، پہلی بار سماعت کریں اس انداز میں تو پھر میرا حق نہ رکھیے گا. جملہ کہہ دوں. ابن زیاد نے کہا، مسلم تم دربار میں آئے ہو اور میں مسلمانوں کا امیر ہوں، تم نے مجھے سلام نہیں کیا. اس نے بات ہے، خاموش، جو میرا امیر ہے حسین، جاگے گا، جو میرا امیر ہے حسین، میں اسے سلام کر کے آیا ہوں. بولیے میں اسے سلام، یہ سن رکھا ہے، ہر کوئی پڑھتا ہے، چونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ میرا حسین کے سوا مولا آپ کا کوئی امیر ہے نہیں سوائے حسین کے. اس نے کہا اچھا چلو سلام نہیں کیا، تمہاری مرضی، یہ جو تمہیں زنجیروں میں باندھا ہوا ہے تمہیں رہا کروں. مسلم نے کہا دیکھ لے، دل ہے تو کر، نہیں تو نہ کر. اس نے کہا نہیں، میں تمہیں ابھی زنجیروں سے رہا کرتا ہوں مگر ایک شرط ہے. وہ شرط لئیے والوں سنیے اور پھر جواب مسلم سنیے اور پھر فیصلہ کیجئے گا کہ میں آپ کو آج کی مجلس میں بتانا کیا چاہتا ہوں. اس نے کہا یہ میں تمہیں ابھی زنجیروں سے رہا کر سکتا ہوں، بس ایک کام کرو، کیا کہ یہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کر لو. بس تم بیعت کرو گے میں زنجیریں تمہیں چھڑوا دوں گا. اس نے فرماتے اپنی بکواس اپنے پاس رکھ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن ہاتھوں نے طہارت کا قرآن چھوا ہو وہ ہاتھ غلاظت کے ڈھیر پہ کیسے آئے؟ توجہ چاہوں گا، بول جائے گا، بہت شکریہ. فرمایا جن ہاتھوں نے طہارت کا قرآن چھوا وہ ہاتھ غلاظت کے ڈھیر پر کیسے آئے؟ کہنے لگا نہ سلام کیا نہ بیعت. جانتے ہو میں نے تمہارے لیے موت کو تجویز کیا. مسلم فرماتے خاموش، کون سی موت؟ کس موت سے ڈرا رہا ہے جو ہم سے ڈرتی ہے؟ آخری بندے تک توجہ کے بعد یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کسی ذات پاک کے اختتامی مصائب اور اسی کی ذات کو فضیلت پڑھتے ہوئے اور اسی اپنے موضوع میں رہتے ہوئے، یہ جو صاحب نظر لوگ ہیں وہ جانتے کہ میں ایک وقت میں دو مشکل کام کر رہا ہوں میرے ساتھ، لیکن کرنا اس لیے چاہتا ہوں کہ اگر آپ محبت سے آئیں تو میں آپ کو 2 × 2 = 4 والی باتیں نہیں سنانا چاہتا. مسلم فرماتے ہیں کون سی موت سے ڈرا رہا ہے؟ جو یہ کوئی خطابت کا جملہ نہیں. شب معراج جب رسول 4تھے آسمان پر پہنچے، ملک الموت سے ملاقات ہوئی. ملک الموت نے رسول کو سلام کیا. سلام کرنے کے فوراً بعد کہنے لگا کیفا حال اخی علی بن ابی طالب. توجہ ہے آپ صاحبان محترم، گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحبان محترم. آفتاب صدیق صاحب تھوڑا سا بولتے ہیں گا، مولا آپ کو سلامت رکھیے. اب تو پہلے لیا سے لوگ ملتان جاتے تھے، ملتان سے لوگ لیا آ رہے ہیں. گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحبان. جاگے گا. کیا کہا کہ آپ کے بھائی علی کا کیا حال ہے؟ کس نے پوچھا؟ ملک الموت نے.
کب پوچھا؟ شب میلاد۔ رسول نے ہمارا علم بڑھانے کے لیے ملک الموت سے دوبارہ سوال کیا، فرمایا حل تعارف ہوگا علی ابن ابی طالب، کیا تجھے میرے بھائی علی کا تعارف ہے؟ ملک الموت نے ہاتھ جوڑ کے کہا سرکار کمال کر دیا، دنیا کا بچہ بچہ مجھے جانتا ہے، کیوں کہ میں نے سب کی جان نکالنی ہے، مجھے اس کا تعارف کیوں نہ ہو جس نے میری جان نکالنی ہے؟ جاگیے جاگیے جاگیے، گھبرائے میں تو نہیں آپ صاحب لطف لیتے آگے، پھر بولیے گا ہائے۔ فرمایا کون سی موت سے ڈرا رہا ہے؟ کس بات سے ڈرا رہا ہے؟ تو نے کہا نا ابن زیاد نے کہ تم نے مجھے نہ سلام کیا نہ بیعت کرتے ہو، تو میں نے تمہارے لیے موت کو تجویز کیا۔ جناب مسلم فرماتے ہیں موت مجھے آئے گی، لطف لیجیے، موت مجھے آئے گی مگر تب جب میں چاہوں گا۔ تھکیے نہیں، موت مجھے آئے گی کب؟ جب، اسی پہ آج کی ساری گفتگو ہے، جب میں چاہوں گا۔ کہے گا تم کب چاہو گے؟ فرمایا جب تک میں تجھے اور تیرے حواریوں کو بتلا نہ دوں کہ حسین ابن علی کون ہے۔ توجہ ہے آپ صاحبان کی، توجہ ہے۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ کوئی مالک شفاعت نہیں ہے سوائے اس کے کہ جنہوں نے رحمان سے وعدہ لیا، جو پہلے دن سے میرے ساتھ شریک عبادت ہے وہ ساتھ دیا۔ فرمایا اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک میں نہ چاہوں۔ اسے کہا تم کب چاہو گے؟ کہ جب تک میں تجھے اور تیرے حواریوں کو بتلا نہ دوں کہ حسین ابن علی کون ہے۔ کہنے لگا بتلاؤ کون ہے حسین، بتلاؤ کون ہے حسین۔ سنیے پھر زبان جناب مسلم بن عقیل کی، دربار دشمن کا، ذرا تصور لائیے۔ قاسم بھائی پڑھتا نہیں ہوں لیکن دل چاہ رہا ہے کہ یہ جملہ اس طرح آج پڑھ دو۔ جناب مسلم فرماتے ہیں ابن زیاد تو بھی سن، تیرے حواری بھی سن، میں مسلم عقیل کا بیٹا حسین ابن علی ابن ابی طالب کا سفیر بن کر آیا، میں مسلم عقیل کا بیٹا۔ اب تو میرا اپنا گھر ہے، میں گھر پہ پڑھ رہا ہوں، 2 منٹ لگیں یا 10 منٹ لگیں یا کل تک کا دن لگ جائے، جب تک میں یہ جملہ نہیں سمجھاؤں گا میں آگے نہیں چلوں گا۔ میں مسلم عقیل کا بیٹا حسین ابن علی ابن ابی طالب کا سفیر بن کر آیا، میں مسلم عقیل کا بیٹا حسین ابن علی ابن ابی طالب، پتہ خبر نہیں ہے کہ کون کتنا بولے گا، حسین ابن علی ابن ابی طالب کا سفیر بن کر آیا، میں مسلم عقیل کا بیٹا۔ جب بار بار جناب مسلم نے ایک ہی جملہ کہا نا، میں مسلم عقیل کا بیٹا حسین ابن علی ابن ابی طالب کا سفیر بن کر آیا، مجمع میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر کہا مسلم کیا ہو گیا تمہیں، بات آگے کیوں نہیں کرتے، بار بار اپنے باپ دادا کا اور حسین کے باپ دادا کے نام کیوں لے رہے ہو؟ مسلم مسکرا کر فرماتے میں بار بار اپنے باپ دادا اور حسین کے باپ دادا کا نام لے کر ابن زیاد کی غیرت کو للکار رہا ہوں کہ میں جس کا سفیر بن کر آیا میں اس کے باپ دادا کو بھی جانتا ہوں، میں اپنے باپ دادا کو بھی جانتا ہوں۔ ابن زیاد تو بھی اپنے باپ کو جانتا ہے یا نہیں؟ آپ کی بھی زندگی ہو، مجھے فرش ادا پر دعا دینے والے بھی زندہ سلامت رہے، میرا ساتھ دیجیے گا۔ کیا کہ میں تو بار بار اس کی غیرت کو للکار رہا ہوں کہ میں اپنے باپ دادا کو بھی جانتا ہوں، جس کا سفیر بن کر آیا اس کے باپ دادا کو بھی جانتا ہوں۔ تو بھی اپنے باپ دادا کو جانتا ہے، خطابت کا ایک اصول ہے، اس کو پرکھوں یہاں اس وقت کہ تو بھی اپنے باپ دادا کو جانتا ہے یا نہیں؟ مسلم کا یہ جملہ کہنا کہ تو بھی اپنے باپ دادا کو جانتا ہے یا نہیں، اس بات کی دلیل ہے 14 کا دشمن سب کچھ تو ہو سکتا ہے، حلالی نہیں ہوتا۔ بہت مہربانی جان، بہت مہربانی
مہربانی جناب، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مل کے نعرہ لطف لیتے آئیے گا۔ بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ۔ تو بھی اپنے باپ دادا کو جانتے گا؟ آپ لطف لیجیے، آپ لطف لیجیے۔ اللہ اکبر، ہے یہی تو بات ہے۔ اب آپ کا جملہ جب ابن زیاد نے جناب میسر بن تمار سے کہا تھا نا کہ کیا کہا ہے تیرے بارے میں علی نے، تو علی نے کہا تھا تیرا سر تھل سے جدا ہوگا اور تیری زبان کاٹی جائے گی۔ اس نے کہا علی کے قول کو ادھورا رکھو، بس اس کا سر کاٹو۔ سر کاٹ دیا، درخت پہ لٹکا دیا۔ میسر بن تمار آنے والے لوگوں کو اکٹھا کر کے سنو، علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، آؤ آؤ، توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا۔ اس نے کہا آؤ علی حق ہے، اور جب لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے میسر بن تمار کہتے تھے کہ ابن زیاد نے علی کے قول کو ادھورا ثابت کیا ہے۔ علی نے کہا تھا کہ میری زبان عشق علی میں کاٹی جائے گی، جبکہ اس نے صرف میرا سر کاٹا۔ لو پھر آج کیا انعام لوگے؟ آؤ میں میسر جو کچھ علی سے سنا ہے تمہیں بتاؤں۔ ایک شخص نے کہا میسر کیا بتائے گا؟ اس نے کہا سن، تیرا نام یہ ہے، تیرے باپ کا نام یہ ہے، تیرے دادا کا نام یہ ہے، تیرے پردادا کا نام یہ ہے، اس کا شجاع، اس کا شجاع، اس کا شجاع۔ فوراً وزیر نے جا کر ابن زیاد سے کہا میسر کیا کر رہا ہے؟ سرے دار لوگوں کو ان کے شجرے بتا رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کل کہیں تیری بات شروع نہ کر دے۔ کہ جلدی سے سر پکڑو اور زبان کاٹو۔ زبان جو کاٹنے لگے میسر نے کہا اس نے کہ باپ کا ہے تو نہ کاٹ۔ سلامت رکھیے، اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ نے حق کی میزبانی ادا کی ہے، مالک آپ کو آباد و شاد رکھے، مالک سب کو آباد رکھے، کامران بھائی کو اور غضنفر بھائی کو، جو بھی اولاد ہے مالک اس ذکر کا صدقہ انہیں اولاد نرین عطا فرمائے۔ اب ذر صاحب سمیت جو بیمار ہیں مالک ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اب جو جملہ کا جس کے لیے میں نے تیاری کی ہے، تقریباً 26-27 منٹ لگ گئے ہیں مجھے یہ جملہ کہنے کے لیے، چونکہ جملہ جناب مسلم کے لبوں سے نکلا ہے اور نکلا کس کے لیے وہ ابھی آپ کو علم ہو جائے گا، اور پھر آپ کو میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس گھرانے کا اس سے رشتہ کیا ہے۔ پڑھ دو جملہ، سب راضی ہیں؟ جناب مسلم پہلے میں آرام سے پڑھوں گا، پھر دیکھو کہ کتنے آپ زور سے بولیں گے۔ جتنا زور سے آپ بولیں گے اتنا زور سے اگلا جملہ میں کہہ دوں گا، کہہ دوں گا۔ جناب مسلم فرماتے ہیں ابن زیاد تو بھی سن، تیرے حواری بھی سنے اطمینان سے۔ فرمایا میں مسلم عقیل کا بیٹا اس حسین ابن علی، حسین ابن علی ابن ابی طالب کا سفیر بن کر آیا کہ جس کی ماں سیدہ عالم ارواح میں اگر اللہ کی تسبیح نہ کرتی تو آدم کو خبر نہ ہوتی کہ میرا خدا کون ہے۔ جاگے گا جاگے گا جاگے گا، میرے ساتھ دیجیے گا، تھکے گا نہیں، تھکے گا نہیں، تھکے گا نہیں۔ فرمایا اس کا سفیر بن کر آیا کہ جس کی ماں سیدہ عالم ارواح میں اگر اللہ کی تسبیح نہ کرتی تو آدم کو خبر نہ ہوتی۔ اگلا جملہ آپ بولیں گے، آدم کو خبر نہ ہوتی کہ میرا خدا، بولو، کیا مقدر بنایا اللہ نے علی و بطول کا، کیا مقدر بنایا عرش پر بطول تسبیح نہ کرے تو آدم کو خبر نہ ہو کہ خدا کون ہے، فرش پر علی سجدہ نہ کرے مخلوق کو پتہ نہ چلے کہ خدا کون ہے۔ جن کے سجدے توحید کی پہچان بن جائے، جن کی تسبیحات اللہ کی پہچان بن جائے، لطف دیجیے گا،
فرمایا جس کی ماں سیدہ عالم ارواح میں اگر اللہ کی تسبیح نہ کرتی تو آدم کو خبر نہ ہوتی کہ میرا خدا علی سجدہ نہ کرے تو مخلوق کو علم نہ ہو کہ میرا خدا آدم 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 تسبیح سیدہ تسبیح نہ کرتی تو آدم کو خبر نہ ہوتی کہ خدا بولو جھلک دکھاؤں عالم ارواح میں عرش پر سیدہ کا نور، پردے میں میری مائیں بہنیں بھی سمجھ فرمائیں، سیدہ کا نور حجاب کے ساتھ، یہی تو جملہ تھا، حجاب کے ساتھ اللہ کے عرش کی سیر کر رہا تھا، یا آدم کی نگاہ پڑی کہ لگے ہیں یہ کون ہے جو ہے بھی اور نظر نہیں آتا؟ توجہ چاہوں گا جو ہے بھی آدم سمجھے کہ شاید یہ میرا خدا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ علی کی بیٹی کی عطا کیا ہے اور یہ کس طرح بولے اور کون سے ایک مشکل مرحلہ اور مسئلہ ایک لمحے میں حل ہونے جا رہا ہے اگر بولیں گے تو۔ آدم سمجھے کہ شاید یہ میرا خدا ہے، یہ سوچ کر جو آدم سجدہ کرنے لگے، یا آدم سے پہلے سیدہ کا نور سجدے میں چلا گیا اور بی بی کے لبوں پر صدائے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ آدم سمجھ گئے کہ یہ میرا خدا نہیں ہے، فوراً ہاتھ باندھے بارگاہ عطیت میں، پروردگار اس نور کا تعارف تو کرا کہ جس نے مجھے تیری پہچان کرائی۔ دیجیے گا تھوڑا سا اور ساتھ دیجیے، پروردگار بہت شکریہ بھائی جان، اس نور کا تعارف تو کروا جس نے مجھے تیری پہچان کرائی۔ شاہ جی جملہ کہہ دیں پوری مادی سنگت کے ساتھ آپ آباد و شاد رہے۔ آواز قدرت آئی آدم خاموش، اس نور کے بارے میں سوال کرنے سے پہلے آنکھوں کو بند کر سر کو جھکا پھر سوال کر۔ میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا، تھوڑا سا بولیے گا، بہت مہربانی جناب۔ میں آپ کی اس سماج کو دعا کرتا ہوں مولا آپ کو بارک۔ پھر میں آدم خاموش، اس نور کے بارے میں سوال کرنے سے پہلے آنکھوں کو بند کر سر کو جھکا پھر سوال کر۔ میرا آپ سے سوال ہے، لا توجہ، کہ یہ آدم کون ہے جسے اللہ کہہ رہا ہے کہ آنکھوں کو بند کر سر کو جھکا پھر سوال کر؟ کون ہے آدم؟ خلیفۃ اللہ، اللہ کا خلیفہ، نبی اللہ، اللہ کا نبی، ابو البشر، بشر کا باپ، جسے اللہ کہہ رہا ہے آنکھوں کو بند کر سر کو جھکا پھر سوال کر۔ آدم ابو البشر، یہ ابھی صبح کے 7:35 پر مرکزی امام بارگاہ حسینیہ لیہ میں ابھی اسی وقت حضرت آدم آ جائے اور آتے ساتھ ہی میرے محترم بزرگ کا ہاتھ تھامے اور کہیں چلو بیٹا مجھے آپ کے گھر چلنا ہے، تو یہ کیا کریں گے؟ ان کا ہاتھ پکڑیں گے، گھر کے باہر لے جا کر کھڑا کر دیں گے کہ آدم بابا جی ذرا رکو، میں بیوی بچوں بہو سے کہوں کہ پردہ کر لو۔ یہ ایسا کریں گے؟ نہیں، یہ ہاتھ پکڑیں گے اور براہ راست اپنے گھر میں لے جائیں گے۔ کیوں؟ کہ آدم ہے باپ اور باپ کو اولاد سے پردہ نہیں ہوتا۔ لیا والو اگر بطول اولاد آدم سے ہوتی اللہ کبھی نہ کہتا آنکھوں کو بند کر سر کو جھکا۔ سیدہ اولاد آدم سے ہوتی تو اللہ کبھی یہ نہ کہتا آنکھوں کو بند کر سر کو جھکا۔ یہ آنکھوں کو بند کرانا سر کو جھکانا اس بات کی دلیل ہے آدم اور ہے، بولیے سیدہ اور ہے۔ یہ تو سرکار صادق نے فرمایا تھا اللہ نے خلقت آدم سے 2000 سال پہلے ہمارے نور کو
بنا دیا تھا اور میرے پاس اس کی دلیل ہے. رسول نے کہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، نہ آدم نہ عیسیٰ. جیسا جو میں نے کہنا تھا وہ تو میں نے کہہ دیا، میرا ساتھ دیجیے گا. اگر علی نہ ہوتا تو سیدہ کا کوئی کف نہ ہوتا، نہ آدم نہ عیسیٰ. یہ کف کے لیے آدم کو گننا اسی بات کی تو دلیل ہے کہ آدم اور ہے. خدا کی قسم میرا تو دل کر رہا ہے کہ مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. روحانیت ہے. میرے تو ذہن کے دریچے کھلتے جا رہے ہیں. فرمایا آنکھوں کو بند کر سر کو جھکا، پھر سوال کر. توجہ ہے. میں اصل میں نا کہا یہ نور ہے بھی اور نظر نہیں آ رہا. چھٹے امام کے پاس ایک بندے نے آ کے کہا مولا اللہ نے جو اپنی نماز واجب کی ہے عبادت کے لیے، تو یہ نماز میں قیام رکوع قعود سجدہ کیوں رکھا؟ اسے اپنی عبادت کروانا تھی نا. وہ کہہ دیتا صبح اٹھو 1000 بار اللہ اکبر کہو عبادت، دوپہر کا کھانا کھاؤ 500 بار الحمد پڑھو عبادت. یہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے نماز کیوں رکھی؟ توجہ. نماز میں چونکہ میں اپنی بات کو نامکمل نہیں کرنا چاہتا، میں اس لیے اس بات کو آگے لے کے جا رہا ہوں. یہ اللہ نے نماز میں قیام رکوع کیوں رکھا؟ امام فرماتے بیٹھ جاؤ، تو کیا سمجھتا ہے کہ جو نماز میں قیام رکوع ہے یہ بغیر کسی مقصد کے؟ اس نے کہا مولا مقصد ہے. جیسا بھی نے خواب میں بھی جنت نظر آئے گی. کہنے کا مولا اس کا کوئی مقصد ہے؟ امام نے کہا ہاں. مولا بیان کیجیے. امام فرماتے سنیے جو نماز میں قیام ہے، القیام ہوا محمد. عمار کو بتا دی گا، وہ دعا کر رہا ہے وہاں سے تو بلی تھی گالو. فرمایا القیام ہوا محمد، قیام میرا نانا محمد ہے. رکوع ہوا علی، فرمایا رکوع میرا دادا علی ہے. فرمایا یہ جو سجدہ کر کے جو بیٹھتے ہو اسے حالت قعود کہتے ہیں. فرمایا یہاں قعود سے مراد میرا دادا حسن ہے، اور یہ جو نماز میں ہے سجدہ اس سے مراد میرا دادا حسین ہے. مجھے آپ کی خبر نہیں. سائل نے امام کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہا واہ مولا کیا بات ہے تیری. آج کے بعد نماز پڑھنے کا عجب ہی لطف آئے گا. قیام کروں گا تو تیرا نانا یاد آئے گا، رکوع کروں گا تو علی یاد آئے گا، قعود کروں گا تو حسن یاد آئے گا، سجدہ کروں گا تو حسین یاد آئے گا. امام فرماتے بیٹھ جا، بات پوری سن کے جا. قیام نانا محمد، رکوع دادا علی، قعود دادا حسن، سجدہ دادا سے، اور نماز میں سب سے میں نیت میری دادی سیدہ ہے. میری دادی بولو. نیت سے مراد کون؟ جنابے نہیں سب بولو گے. نیت سے مراد جناب سیدہ ہے نا. تو قاسم صاحب آج معلوم ہوا کہ رسول نے کیوں فرمایا تھا انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت سیدہ ہے. کیا مطلب؟ عمل کرنے سے پہلے دیکھ لینا بطول راضی ہے یا ناراض. ہائے 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 ہائے. توجہ فرمائیے. تھکے تو نہیں؟ اچھا میں اپنی بات کی دلیل دے رہا ہوں. فرمایا نیت ہے میری دادی سیدہ، عمل کرنے سے پہلے دیکھ لینا سیدہ راضی ہے. ہائے ہائے. ابھی قاسم بھائی کوئی یہاں پر نماز پڑھے 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھ لے، اس نے ہمیں حسین کا عزادار بنایا، وہی نماز پڑھ رہا ہو تو آپ اس کی نماز پڑھتے ہوئے آپ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے نماز میں اس کا قیام نظر آتا ہے، رکوع کرتا ہے نظر آتا ہے، قعود نظر آتا ہے، سجدہ نظر آتا ہے. ایک نیت ہے جو ہے بھی اور نظر نہیں. ایک نیت ہے
مجھے اجازت نہیں دے رہا کہ میں مزید تفصیل میں جاؤں. ایک جملہ آج کا اور سن. جناب مسلم فرماتے ہیں ابن زیاد تو بھی سن, تیرے حوالے بھی سنے, میں مسلم کس حسین کا سفیر بن کر آیا کہہ دوں. جناب مسلم فرماتے سن, میں اس حسین کی بات کر رہا ہوں, کلیم القرآن و مناجیب الرحمن. فرمایا میں اس حسین کی بات کر رہا ہوں جو قرآن سے باتیں کرتا ہے, رحمان سے سرگوشیاں کرتا ہے. ہائے 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 ہائے, توجہ چاہو, بہت ہے بات. فرمایا جو کلیم القرآن و مناجیب الرحمن, فرمایا جو قرآن سے باتیں کرتا ہے, رحمان سے. کوئی باکمال ہے تو بتائے کہ کوئی قرآن سے بات کرے تو کیسے کرے سوائے ان کے. ابو حمزہ صومالی چوتھے مولا کا ایک صحابی, ایک دن مسجد میں آئے, دیکھتا کہ امام نا قرآن کھول کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. ہائے ہائے, آپ کے لیے تحفہ ہے. ابو حمزہ مولا کے قدموں میں گر کے کہتے ہیں, مولا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے دروازے پر جھکنے کا اللہ نے مجھے انعام کیا دیا؟ امام فرماتے بتلا, کہ لگا جی میں حافظ قرآن بن گیا. معلوم ہوا قرآن رٹنے سے نہیں, 14 کے دروازے پر جھکنے سے آتا ہے. گھبرائے تو نہیں؟ مولا فرماتے کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہنے کا مولا میں حافظ قرآن ہوں اور قرآن تو آپ کے گھر اترا. ایمان کا پھر کہنے کا میں اکثر دیکھتا ہوں کہ آپ قرآن کھول کے قرآن کی تلاوت کرتے. مولا فرماتے ہیں تو حافظ قرآن ہے؟ کہا جی. فرمایا اس کے باوجود میں نے بھی تجھے کئی بار دیکھا کہ تو قرآن کھول کے پڑھ رہا ہوتا ہے. جب وہ تو قرآن کھول کے پڑھ رہا ہوتا ہے تو حافظ قرآن نہیں ہوتا؟ اس نے کہا ہوتا ہوں. مولا فرماتے پھر قرآن کھول کے کیوں پڑھتا ہے؟ کہتا ہے جی حافظ ہونے کے باوجود کبھی کبھی قرآن اس لیے کھول کے پڑھتا ہوں کہ اللہ کا کلام ہے, چلو اللہ کے کلام کی زیارت ہو جائے. امام فرماتے بس تم میں اور ہم میں یہی فرق ہے, تم قرآن اس لیے کھولتے ہو کہ تم قرآن کی زیارت کر لو, ہم قرآن اس لیے کھولتے کہ قرآن ہماری زیارت کر لے. مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو آباد رکھے. تو یہاں پر ایک اشارہ ہے جناب مسلم بن عقیل کا. فرمایا کہ میں اس حسین کا سفیر بن کر آیا, کلیم القرآن و مناجم الرحمن, جو قرآن سے باتیں کرتا ہے, رحمان سے سرگوشیاں کرتا ہے. جب جناب مسلم بن عقیل نے اپنے خطبے کا اختتام کیا سنیے, تو کچھ لوگ مسلم کے پاس آئے, کہہ رہے مسلم اگر ہم تیرے کہنے پر حسین کی بیعت کر لیں تو کیا ہم فلاح پا جائیں گے؟ تیرے کہنے پر اگر ہم حسین کی بیعت کر لیں تو ہم جنت میں چلے جائیں گے. قاسم بھائی لطف لیجیے گا, مسلم فرماتے چھوٹی بات کی ہے, جنت میں جانے کے لیے حسین کے ہاتھ پر بیعت کیوں؟ میرا مولا ابھی حج کو عمرہ میں تبدیل کر کے کربلا جا رہا ہے, جاؤ دوڑ کر اس کے مرتجز کے سموں سے لپٹ جاؤ, جنت میں پہنچ جاؤ گے. کیوں پہنچ جاؤ گے؟ توجہ فرمایا اس لیے کہ میرا امیر حسین ہی تو ہے جس نے لوگوں کی شفاعت کا اختیار لیا. کبھی کبھی ایسے بھی میرا پڑھنے کو جی چاہتا ہے, جس نے شفاعت کا اختیار لیا. اور یہی وجہ ہے کہ وہی مہینہ ابن زیاد کے دربار میں جہاں جناب مسلم بن عقیل نے یہ خطبہ دیا تھا, پھر وہیں پر ہی دربار لگا تھا تو وہاں جناب سجاد بھی کھڑے تھے. تو ایک شخص آیا, نابینا تھا,
مولا کے قدموں کے پاس اس کا دوست لے کر آیا، کہنے گا مولا یہ نابینا ہے، کیا کروں؟ امام نے فرمایا یہ جہاں میں نے قدم رکھا ہے یہاں سے خاک اٹھا، اس کی آنکھوں میں لگا۔ توجہ چاہوں گا، خاک اٹھا، اس کی آنکھوں میں لگا، جیسے لگائی تو آنکھوں کو شفا مل گئی۔ جیسے شفا ملی اس نے مولا سجاد علیہ السلام کے قدموں کا بوسہ دیا، لے کے کہا میرے ماں باپ میری اولاد آپ پر قربان۔ اس نے کہا نا میرے ماں باپ میری اولاد آپ پر قربان۔ امام نے کہا پھر سن، اگر سب کچھ ہم پہ قربان کر رہا ہے تو سن، میں نے تجھے شفا بھی دی اور تیری شفاعت بھی کی۔ میں نے تیری شفا بھی، تجھے شفا بھی، تیری شفا بھی۔ ایسا کرانا ہے جو ایک وقت میں شفا بھی دیتا ہے اور شفاعت بھی کرتا ہے۔ اور جناب مسلم نکیل تو خود باب الحوائج، رونے کے دن رونے کی رات، ایام ایسا شروع ہوتے ہیں، آج 4 بھی گزر گئے، 6 راتوں کا مہمان رہ گیا بطول کا بیٹا ہوشا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کوئی کمال نہیں، عطا ہے علی کی بیٹی، ذکر کی تاثیر ہے۔ 9 ذی الحجہ 2 بار میں یہ تاریخ دہراؤں گا، ایک بار اب اور ایک بار جب شہزادے کے تابوت کی شبی کی برآمدگی ہوگی۔ سنیے، 9 ذی الحجہ 60 ہجری، جناب مسلم بن عقیل جب ابن زیاد کے دربار میں آئے نا، زنجیروں میں قید، چہرہ ایسے، پھر سننا، 9 ذی الحجہ 60 ہجری، زنجیروں میں قید، سر اٹھا ہوا ایسے۔ ٹھیک 33 دن کے بعد 12 محرم 61 ہجری، سید سجاد زنجیروں میں قید، سر ایسے۔ پھر سمجھیے، پھر سمجھیے، پھر سمجھیے، اللہ ہائے ہائے ہائے، ایک اثر ایسے، ایک اثر ایسے۔ پوچھنے والوں نے کہا ابھی 1 ماہ پہلے تمہارے ہاشمیوں کا ایک جوان مسلم آیا تھا، وہ بھی زنجیروں میں قید تھا مگر اس کا چہرہ ایسے تھا، تو بھی ہاشمی جوان ہے، یہ تیرا سر کیوں جھکا ہوا ہے؟ سید سجاد نے رو کے کہا مسلم اکیلے آئے تھے، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں آئیں، میرے ساتھ محمد کی نوازیاں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ایام مخصوص ہو جاتے ہیں، آج کا دن آپ نے مخصوص کیا جناب مسلم بن عقیل کے لیے۔ یقیناً محرم کو شہادت مسلم پڑھتا ہے، کوئی 3 محرم کو، کوئی 2 محرم کو۔ یہاں کے لیے اگر آج کا دن اس وقت مخصوص کیا گیا تو سنیے، کون مسلم؟ علی کی بیٹیاں جب مدینہ چھوڑ کر کربلا آنے لگی تو سیدہ کی ساری بیٹیاں قبر بطول پر آئی۔ کسی نے کہا اماں میں کربلا جا رہی ہوں، دین پہ چادر دوں گی۔ کسی نے کہا اماں میں کربلا جا رہی ہوں، میں دین پہ اولاد دوں گی۔ جناب رقیہ آگے بڑھی، فرمایا آنے والی تیری بیٹیاں تھی، میں تیری کنیز کی بیٹی ہوں، وہ چادر دے گی کربلا میں،
وہ اولاد دے گی مگر کربلا میں. میں تیری کنیز کی بیٹی تجھ سے وعدہ کرتی ہوں میں ابھی کربلا نہیں پہنچوں گی کہ مجھے اطلاع مل جائے گی رقیہ کا تاج اتر گیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. تھوڑا سا اور گریہ بلند کیجیے. دیکھیے یہ حسین کا معجزہ نہیں تو کیا ہے. جب محرم ابھی شروع نہیں ہونا تھا ہم کیسے پلاننگ کر رہے تھے جی گرمی بڑی ہوگی حبس پڑا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ اس کا اپنا نظام. اس حبس کے موسم میں بھی کسی کو حبس محسوس ہو رہا ہے کہ حسین کو صرف بشر نہیں ہر موسم حسین کو رویا. اللہ اکبر. ہر موسم میرے مولا حسین کو رویا. بس تیاری کیجیے. میں زیادہ نہیں 2 جملے آج کے اور کہنا چاہتا ہوں. تابوت بنا متن کا میرے ہاتھ جوڑے میں سید ہوں. اس تابوت کی برآمدگی کے لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں. کیسے بھی ممکن ہونا اس جنازے کو کانڈا ضرور دینا. میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. میں نے کہا کانڈا اور کہنا اے مسلم بن عقیل اگر ہم کوفہ میں ہوتے تو کسی کو یہ کہنے کہ حسین کے پاس جا کر ضرورت نہ ہوتی کہ کسی نے حسین سے پوچھا تھا کہ حسین نے کسی آنے والے سے پوچھا تھا بعد شہادت مسلم کہ کوفہ کے حالات کیا ہیں. اس نے کہا مولا کیا حالات بتاؤ. عید کے دن سارا دن کوفہ کے بچے مسلم کے سر سے کھیلتے رہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. میں کو سید کھول کے نہیں پڑھوں گا. ادب میں رہتے ہوئے جملہ سنیے گا. تو اس لیے میں نے کہا کہ اس شہزادے کو روئیے گا بھی ضرور. اس شہزادے کے جنازے کو تابوت کو کانڈا بھی ضرور دیجیے گا. جیسا اگر رو پڑے نا تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. حسین ایک منزل پر تھے جب ابن زیاد کی بیعت کا انکار کیا اور مسلم بن عقیل نے خطبہ دے کر حسین کی پہچان سب تک پہنچا دی. ابن زیاد نے جلاد سے کہا دارالعمارہ کی چھت پہ لے جاؤ اور جا کر مسلم کا سر تن سے جدا کر دو. ادھر دارالعمارہ کی چھت پر مسلم آئے. مسلم کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے. اللہ اکبر. اور سر کو ایسے ایسے کر کے مسلم نے جھکا دیا. میں نے جو روایات میں پڑھا ہے میں وہی پڑھتا ہوں. میں کسی اور روایت کا سہارا نہیں لیتا. آنکھ جانے اور حسین کی ماں جانے مسلم نے ایسے سر کیا یا مسلم نے رو کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ایک منزل پر حسین سفر کر رہے تھے. حسین مرتجز سے نیچے اترے خاک پر بیٹھے امامہ اتارا کوفہ کی طرف رو کر کے کہا علیکہ السلام یا اخی مسلم بن عقیل. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. نہ روئے کسی غم میں سوائے حسین کے غم میں. نہ ہاتھ باندھے. جتنا کہیں گے میں اتنا پڑھوں گا اس لیے کہ یہ باب الحوائج کا جنازہ برآمد ہونا ہے. جملہ سنی کا کہا علیکہ السلام یا اخی مسلم بن عقیل. اے میرے بھائی مسلم میرا بھی سلام. بس یہ کہنا تھا. یا جناب عباس حسین کے پاس آ کر کہنے کہ مولا عالم غربت میں کس نے تجھے سلام بھیجا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا وہ یہاں سے آئے گا؟ اچھا پھر سنتے رہنا. میں آپ کو کہوں گا جب میں کہوں نا کہ لاؤ ذرا مسلم کا جنازہ اس وقت لے کے آنا. پھر میں ایک بیان کروں گا اور پھر جتنا چاہے اتنا گریہ کرنا. لیکن ابھی روتے روتے آنا. کہا یہ عالم غربت میں تجھے کس نے سلام کیا؟ وہ کہا عباس عباس میرا مسلم دنیا سے جا رہا ہے. عباس کا دوہرا رشتہ ہے جناب مسلم سے. سمجھ گئے نا آپ؟ جناب عباس نے کہا کیا مولا میں مسلم کی شہادت کا منظر دیکھ سکتا ہوں؟ حسین نے کہا دیکھ. فرمایا عباس میری 2 انگلیوں میں دیکھو. جناب عباس نے کیا دیکھا؟ ہاتھ حسین کے قدموں میں لائے. روکے گا تجھے ماں کی چادر کا واسطہ مجھے جلدی سے کوفہ بھیج دے. حسین فرماتے کوفہ جا کر کیا کرے گا؟ مولا اتنی بلندی سے میرے بھائی مسلم کا سر زمین پر آئے گا. مولا سارے دشمن ہیں. میں جا کر اپنے بھائی کے سر کو وصول کروں گا. حسین نے رو کر کہا عباس تمہیں جلدی کی ہے. اب ذرا کوفہ کے بازار کی بھیڑ میں دیکھ. اب
جو عباس نے دیکھا منہ پیٹ کے کہا مولا ایک کالے برقعے والی بیوی ہے, ایک ہاتھ پہلو پر ہے, ایک ہاتھ اٹھا کر کہہ رہی ہے میرے لال کے سبھی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. روتے آنا دادارو, میرے مسلم, میرے حسین کے سفیر, فاطمہ تجھے لینے کے لیے آئی ہے. ادھر جناب مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی, ادھر حسین روئے. روتے روتے کہا بہن جی, کہا ذرا مسلم کی یتیم بچیوں کو, مصائب آج کا یہی ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں, ذرا مسلم کی یتیم بچیوں کو لے کر آؤ. مسلم کی یتیم بیٹیاں آئیں. حسین نے کہا ذرا وہ میرا صندوق بھی لے کر آؤ. لے کر آئے. اب اگر ماتم کرنا ہے نا تو میں تو دیکھنا, حسین نے ایک بیٹی کو ایک زانوں پہ بٹھایا, دوسری بیٹی کو دوسرے زانوں پہ بٹھایا. آپ سارے کنبہ پرور لوگ بیٹھے ہیں. حسین نے پہلے دائیں کے سر پہ ہاتھ پھیرا, پیشانی کا بوسہ لیا, بائیں والے کے سر پہ ہاتھ پھیرا, پیشانی کا بوسہ لیا. بڑی بچی نے رو کے کہا ماموں آج آپ ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے کوئی کسی یتیم کو کرتا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ, جیسے کوئی یتیم کو کرتا. حسین نے رو کر کہا بچیوں کیا ہوا مسلم نہ رہے, میں تمہارا ماموں حسین موجود ہوں, میں تمہیں باپ بن کے رکھوں گا. یہ کہہ کر حسین نے صندوق کھولا. گوشوارے نکالے, اپنے ہاتھوں سے مسلم کی یتیم بچیوں کو حسین نے گوشوارے پہنائے. مجھے پتہ نہیں آپ کتنا روئیں گے. یہ گوشوارے پہنانے کا منظر دور کھڑی سکینہ دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے اسے پیار کیا جاتا ہے, اسے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں. ہائے تسمع نام عصر عاشور, جب سکینہ یتیم ہوئی کسی نے تماچا مارا, کسی نے گوشوارے چھینے. ذرا لاؤ مسلم کا جنازہ. میں تمہیں بتاؤں کہ جب مسلم کا لاشا کروڑ رسیاں باندھ کے کوفہ کی گلیوں میں پھرایا گیا نا, تو جب علی کی بیٹیاں شام غریبہ کے بعد 11 محرم کو بے پناہ اونٹوں پر بیٹھ کر چلی ہے نا کوفہ کی طرف, 12 محرم کو لے آؤ ذرا جنازہ. میں نے جملہ کہنا ہے 9 ذی الحج 7 ہجری مسلم کی شہادت ہے, 12 محرم 61 ہجری علی کی بیٹی کا داخلہ کوفہ ہے. علی کی بیٹی نے کوفہ کے دربار میں ایک ایسا منظر دیکھا, اپنے آپ کو محمل سے گرایا. سید سجاد نے کہا اماں کیا ہوا, تو پہلے مجھے یہ بتا کیا کوفہ میں لاشیں دفنانے کا رواج نہیں ہے. وہ دیکھ میرے مسلم کا صاحب دارالامارا. بہار دے وچ آیا میرے بچے بیچ گھومتی گیا. آخر لکھیا مسلم بہار دے وچ آیا میرے بچے بیچ گھومتی گیا. خط آخر لکھیا مسلم نے بہار دے وچ آیا میرے بچڑے بیچ گھومتے گئے. خط آخر لکھیا مسلم نے بہار دے وچ آیا میرے بچڑے بیچ گھومتے. جے امان دی جا کوئی لب دیوی, جے امان دی جا لب دیوی, جاما مل آپ کھراوے میرے بچڑے بیچ. ہائے جے امان دی جا کوئی لب دیوی, جے امان دی جا کوئی لب دیوی, جاما مل آپ کھراوے میرے بچڑے
غم